حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان 5 چیزوں پر ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک ہی مسلمان ہے جب تک وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا رہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. اس بات کا اقرار کرے اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار کرے، تب تک ہی وہ شخص مسلمان ہے. اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان توحید کے بعد کہ اللہ کو اپنا رب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا نبی ماننے کے بعد جو بقیہ 4 ارکان ہیں، ان 4 ارکانوں میں سے 3 رکنوں سے تو کسی نہ کسی درجے میں واقف ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اگل بگل اور اپنی خود ذات کو ان 3 اعمال میں کسی نہ کسی درجے میں جو ہے پاتا ہے کہ اللہ نے نماز 5 وقت کی فرض کی. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے. رمضان کے روزے اللہ نے فرض فرمائے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے. زکوٰۃ اللہ نے مالدار پر فرض فرمائی. ہر مالدار، اکثر مالدار یہ جانتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ کا فریضہ عائد ہوتا ہے. لیکن ان 4 ارکانوں میں ایک رکن، حج کا رکن ایسا ہے کہ جس سے عام طور پر مسلمان ناواقف ہیں، کہ چونکہ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو سال میں ایک وقت ادا کیا جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی بھی مخصوص افراد پر لازم ہوتی ہے. اس
لیے حج کا فریضہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس کے فضائل سے اور اس کی فرضیت سے ناواقف رہتے ہیں، بلکہ اللہ معاف کرے ناواقفیت کا نتیجہ تو یہ ہوا کہ آج مسلمان اتنا ناواقف ہے کہ امت کے بہت سے مالدار کے جن پر حج فرض ہے لیکن وہ اس فریضے سے غافل ہے۔ اس کوتاہی کا یہ اثر ہوا، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے ناواقفیت کا یہ نتیجہ ہوا کہ مالدار کے جن کے اوپر حج فرض ہے وہ اس فریضے سے غافل ہے، بلکہ اللہ معاف کرے بہت سے مالدار ایسے ہیں کہ جو اس فریضے کی ادائیگی کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ فریضہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کوئی مالدار کسی وجہ سے اگر حج نہ کر سکا، اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کے انتقال کے وقت اپنی طرف سے حج بدل کی وصیت کر کے مرے، کہ اس کا انتقال ہو اس وقت وہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے میرے بدلے کسی کو بھیج کر میری جگہ پر حج کروائی جائے۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا، یہ کتنا اہم فریضہ ہوگا کہ اگر زندگی میں کسی مجبوری میں اگر ادا نہ کر سکا تو اس مالدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرتے وقت اس کی ادائیگی کی وصیت کر دے۔ پھر اگر غور کیا جائے، اگر توحید کے بعد کے جو 4 ارکان ہیں اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ اس کی ادائیگی کے ذریعہ اللہ رب العزت کی جو محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جو اللہ سے محبت اور عشق کے جذبات اس انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان جذبات کی تسکین، وہ عشق اور محبت کے جذبات جو اللہ کی عبادت کے ذریعہ اللہ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کی تسکین اسی حج کے عمل سے ہوتی ہے۔ کہ حج کیا ہے؟ حج کیا ہے کہ حج میں اس کے ارکان ہم دیکھیں کہ ایک حاجی اللہ کے نام پر اپنے سلے ہوئے کپڑے اتارتا ہے، وہ شخص جو کبھی سوٹ بوٹ میں، کبھی جبے اور کپڑے میں رہا کرتا تھا، وہ کبھی یوں کہتا تھا کہ میں اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کی محبت کے خاطر وہ اپنے سوٹ بوٹ کو چھوڑتا ہے، وہ اپنے جبے اور کپڑے کو چھوڑتا ہے اور بغیر سلی ہوئی 2 چادر، جو چادریں اسے کفن کی یاد دلاتی ہے، ایسی 2 چادریں پہنتا ہے، ایک نیچے پہنتا ہے ایک اوپر پہنتا ہے، سارے کپڑے چھوڑتا ہے، اپنے شوق چھوڑتا ہے، اپنی راحت اور آرام چھوڑتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے خاطر 2 کپڑوں میں لپیٹ لیتا ہے اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے، جیسے ایک دیوانہ صدائیں لگاتا ہے، ایسے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں وہ حاجی لگاتا ہے، اور جیسے اپنے معشوق کے گھر کا کوئی دیوانہ چکر لگائے، ایسے یہ حاجی اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ حج کا عمل ایک عاشقانہ عمل ہے کہ عبادتوں کے ذریعہ انسان کے اندر جو اللہ سے محبت اور عشق کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کی تسکین اس حج کے ذریعہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو پھر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ مینا کی وادیوں میں جا کر ٹھہر جاؤ، جاؤ مزدلفہ میں جا کر ٹھہر جاؤ، جاؤ عرفات میں جا کر ٹھہر جاؤ۔ یہ بندہ جو کبھی بستر کے بغیر سویا نہیں ہوتا، یہ بندہ کہ جس کی نیند ہزاروں اور لاکھوں روپے کے گدوں پر پوری ہوتی ہے، وہ بندہ اللہ کی محبت کے خاطر مزدلفہ کے میدان میں زمین کو اپنا بستر بنائے ہوئے، آسمان کو اپنا اوڑھنا بنائے ہوئے اللہ کی محبت کے خاطر دیکھو تو وہاں لیٹا ہوا ہے۔ تو یہ حج یہ عاشقانہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو عشق اور محبت ہے اس کی تسکین اس حج کے عمل کے ذریعہ پوری ہوتی ہے۔ جتنے بھی توحید کے بعد کے ارکان ہیں
ان میں آپ نماز کو لے لیں، نماز بدنی عبادت ہے کہ اس میں انسان کی جان اور اس کی ذات خرچ ہوتی ہے، روزہ یہ انسان کی بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ انسان کی مالی عبادت ہے، لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ جو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے کہ اس میں انسان کی جان بھی لگتی ہے اور اس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کے عشق کی بنیاد پر اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے دیوانہ بن کر اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے اور اللہ کے حکم پر میدانوں میں اور وادیوں میں جا کر جب پڑ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس بندے کا مقام اور مرتبہ کیا بناتے ہیں، اسے کیسا انعام عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے، کہ اگر کسی نے نیکی کے ساتھ حج کیا اس کا بدلہ اسے جنت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے خاطر حج کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اس حج کے بدلے میں اس کا اتنا اکرام فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ حج سے لوٹتا ہے، جب بندہ حج سے لوٹتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا لوٹا جیسے کہ آج ہی کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جیسے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ایسے ہی یہ حاجی اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا انعام لے کر لوٹتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو حقوق ہے اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہے ان کی ادائیگی تو ضروری رہتی ہے۔ پھر صرف یہ نہیں بلکہ اس عمل پر اللہ رب العزت صرف اس بندے کو جنت کا فیصلہ اور اس کے گناہوں کی معافی کا فیصلہ نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آیا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت حاجی کی طرف سے 400 گھرانوں میں اس کی مغفرت کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ حاجی کا مقام اللہ رب العزت اتنا بڑھاتے ہیں چونکہ اس نے اللہ کے خاطر سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس عمل پر اللہ رب العزت اس کا مقام اتنا بڑھاتے ہیں کہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یوں ارشاد فرمایا کہ 400 گھرانوں میں اس کی مغفرت کی سفارش قبول کی جاتی ہے، یا اس کے گھرانوں میں 400 افراد کی مغفرت کی سفارش اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ پھر حاجی چونکہ اس عمل میں انسان کا مال بھی لگتا ہے، اس کی جان بھی لگتی ہے، اور مال تو ہر کسی کو محبوب ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اس محبوب عمل میں مال لگانے کو، اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے پر اللہ رب العزت یہ انعام دیتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، گویا کہ جس نے حج کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے غنی ہونے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی بنو گے، سفر کرو صحت پاؤ گے۔ تو یہ حج کا بدلہ ہے کہ اللہ رب العزت حج کے ذریعہ انسان کا اتنا اکرام فرماتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ عمل اتنا اونچا ہے کہ اس کے کرنے پر اتنا اکرام، اتنے انعامات اور ایسی مغفرت کے وعدے ہیں، اس کے نہ کرنے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی
کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کا یعنی حج کرنے کا خرچہ رکھتا ہو، کہ جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ وہاں کا سفر جانے اور آنے کا سفر کر سکتا ہو، اور اس کے ذمے جن لوگوں کا نفقہ واجب ہے، جنہیں یہاں چھوڑ کر جانے والا ہے، ان کا نفقہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو، ایسے شخص کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اگر کوئی اس فریضے سے انکار کرتا ہے، اگر کوئی اس فریضے کو نہیں کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا کہ اس پر حج فرض تھا اور جانے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس نے حج نہیں کیا۔ آگے کے جملے بڑے غور سے سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی طاقت تھی حج کرنے کی، جس پر حج فرض تھا، اس کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کا جی چاہے وہ ہو کر مر جائے۔ کتنی بڑی ہوئی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جنہیں مال عطا فرمایا ہے، بلکہ یہ فضائل تو ایسے ہیں کہ جنہیں مال نہیں دیا ہے وہ بھی کوشش کر کے اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کریں۔ یہ جائے کہ جنہیں اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ حج کر سکتے ہوں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جب تک ہم ہمارے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی شادی نہ کر لیں، جب تک اس سے فارغ نہ ہو جائیں، وہاں تک ہم حج کو نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ سوچ غلط ہے، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے جب تم صاحب نصاب ہو گئے، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ تم حج کو جا سکتے ہو، تمہارے ذمہ حج کرنا فرض ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جنہیں یہ استطاعت دی ہے انہیں چاہیے وہ نیت کریں کہ جلد از جلد اس فریضے کی ادائیگی کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی سے کر لے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ حج کا فریضہ یہ ہمارے اسلام کے بنیادی ارکانوں میں کا ایک رکن ہے، اس کی ادائیگی کی ہم فکر کریں۔ اللہ